بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رضوانہ سحر ہاشمی محرم کے حوالے سے امام علی مقام کی خدمت میں سلام لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیان پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ واقعہ سن 61 ہجری 10 محرم میں اس وقت پیش آیا جب یزید نے نواسۂ رسول کو اپنی بیعت کے لیے پیغام بھیجا، لیکن آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سر باطل کے آگے جھک نہیں سکتا لیکن عزت کے ساتھ کٹ سکتا ہے۔ یہ حق و باطل کی لڑائی جو ہے وہ تو تقریباً اسی وقت شروع ہو چکی تھی، لیکن آخری معرکہ حق و باطل کا کربلا کے میدان میں ہوا، جہاں یزید کی بہت بڑی فوج اور خانوادہ رسول کے صرف 72 مرد تھے۔ جنگ کے میدان میں اپنے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنے کے بعد جب امام حسین علی مقام میدان جنگ میں پہنچے تو فرمایا، اے لوگو مجھے پہچانو، میں فاطمہ کا لال، علی کا لخت جگر اور تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، جسے تمہارے رسول اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے اور جس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جس کے بابا علی کے بارے میں فرماتے تھے کہ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حسین اسی علی کا بیٹا تھا، مگر یزید کے حکم پر اس کی فوج نے علی کے بیٹے اور رسول کے نواسے پر کوئی رحم نہ کیا اور ان کی کوئی بات نہ سنی اور ان پر حملہ کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ تاریخ اسلام نے ایسی کوئی جنگ نہیں دیکھی ہوگی جس میں ایک طرف یزیدی لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا تو دوسری طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین ابن علی تھا، جس کے سامنے میدان میں جنگ میں کہیں بیٹے کی لاش اور کہیں بھتیجے کے ٹکڑے پڑے تھے۔ اس کے باوجود اپنے بابا علی کی طرح علی کا شیر سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد خود بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ ظالموں نے جسم سے کپڑے تک نوچ لیے، انگلیاں کاٹیں، سر تن سے جدا کر دیا اور ان کے خاندان کے تمام مردوں کو شہید کرنے کے بعد خواتین کے خیمے جلائے اور انہیں بے پردہ کر کے قیدی بنا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پیدل پھرایا۔ آج اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہی اسلام زندہ ہے، جس کی ابتدا ان کے جد امجد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو رب کی رضا کے لیے قربان کر کے کی تھی۔ اسی طرح یزید بظاہر جیت کر بھی ہار گیا اور حسین اپنا سب کچھ لٹا کر بھی کامیاب ہو گیا اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سرخرو ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں حق اور باطل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے چند شعر سلام کے امام علی مقام کے حضور پیش کرتی ہوں۔ میں تہی دامن ہوں میری زندگی بے نام ہے، میں تہی دامن ہوں میری زندگی بے نام ہے، اے حسین ابن علی تو سر بسر اسلام ہے۔ میں تہی دامن ہوں میری زندگی بے نام ہے، اے حسین ابن علی تو سر بسر اسلام ہے۔ بوند پانی بھی نہیں کیا آج ان کے واسطے، بوند پانی بھی نہیں کیا آج ان کے واسطے، پاسبان دین کا لوگو یہی انعام ہے، پاسبان دین کا لوگو یہی انعام ہے۔ ہائے زینب کی ردا چھینی گئی بازار میں، ہائے زینب کی ردا چھینی گئی بازار میں،
سربراہ وارث تطہیر ملک شام ہے۔ ہائے زینب کی ردا چھینی گئی بازار میں، سربراہ وارث تطہیر ملک شام ہے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ مٹ جائے گا نام پنجتن، وہ سمجھتے تھے کہ مٹ جائے گا نام پنجتن، کوفیوں کا تو فقط ایک یہ خیال خام ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مٹ جائے گا نام پنجتن، کوفیوں کا تو فقط ایک یہ خیال خام ہے۔ دی ہیں جو قربانیاں آل نبی نے مومنوں، دی ہیں جو قربانیاں آل نبی نے مومنوں، ان کے ہی صدقے جہاں میں جاویداں اسلام ہے، ان کے ہی صدقے جہاں میں جاویداں اسلام ہے۔ ظالموں نے ظلم جو ڈھائے تھے اہل بیت پر، ظالموں نے ظلم جو ڈھائے تھے اہل بیت پر، آج بھی نوحہ گناہ ہر ان پہ خاص و عام ہے۔ ظالموں نے ظلم جو ڈھائے تھے اہل بیت پر، آج بھی نوحہ گناہ ہر ان پہ خاص و عام ہے۔ اور آخری شعر ہے، اے سحر صبت محمد پر دل و جاں وارنا، اے سحر صبت محمد پر دل و جاں وارنا، یہ فقط اہل وفا اہل نظر کا کام ہے۔ اے سحر صبت محمد پر دل و جاں وارنا، یہ فقط اہل وفا اہل نظر کا کام ہے، یہ فقط اہل وفا اہل نظر کا کام ہے۔ میں تہی دامن ہوں میری زندگی بے نام ہے، اے حسین ابن علی تو سر بسر اسلام ہے۔ کروڑوں سلام ہو نواسۂ رسول پر، علی کے لخت جگر اور فاطمہ کے لال پر سلام ہو، ہزاروں بار درود و سلام۔ شکریہ۔